دو معصوم چراغ رات کے گہرے سائے پھیل چکے تھے۔ شہر کی تنگ گلیوں میں دو ننھے وجود دبے قدموں سے چل رہے تھے۔ ان کے چہرے خوف اور تھکن سے زرد تھے، مگر آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایسی چمک جو صرف سچائی کے چراغوں میں ہوا کرتی ہے۔ یہ دونوں بچے ایک قید خانے سے فرار ہوئے تھے، جہاں انہیں ایک ظالم حکمران کے حکم پر قید کر دیا گیا تھا۔ لیکن قید خانے کا دربان جو رحم دل نکلا، رات کے اندھیرے میں ان کی زنجیریں کھول کر بولا، جاؤ، چھپ جاؤ، صبح ہونے سے پہلے یہاں سے دور نکل جاؤ۔ اندھیری گلیاں اور اجنبی چہرے۔ دونوں بچے کوفہ کی تنگ گلیوں میں بے سہارا بھٹک رہے تھے۔ دروازوں پر دستک دیتے، مگر ہر دروازے کے پیچھے خوفزدہ چہرے انہیں دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتے۔ کوئی ان کی مدد کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بالآخر ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں نرم گوشہ تھا۔ اس نے سرگوشی میں پوچھا، کون ہو تم؟ بچوں نے اپنے والد کا نام بتایا۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اندر آ جاؤ، میرے بچوں کی طرح ہو، رات گزار لو، وہ بولی۔ لیکن اس کا بیٹا وفاداری اور لالچ کے بیچ الجھا ہوا تھا۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی، اس نے سپاہیوں کو خبر کر دی۔ دریا کنارے آزمائش۔ صبح ہوتے ہی سپاہیوں نے ان معصوم بچوں کو گرفتار کر لیا اور دریا کے کنارے لے گئے۔ سپاہیوں میں سے ایک کا ہاتھ لرز گیا۔ یہ تو معصوم ہیں، انہیں کیسے مار سکتے ہیں؟ اس نے اعتراض کیا۔ مگر دوسرا سپاہی دھاڑا، اگر انہیں چھوڑ دیا تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ بچوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کے کام میں سرگوشی کی۔ امی کہتی تھیں کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور پھر پانی کے بہتے دھارے کے ساتھ ان کی کہانی بھی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ روشنی جو کبھی نہیں بجھتی۔ یہ صرف دو بچوں کی کہانی نہیں، یہ صبر اور سچائی کی کہانی ہے۔ ظلم چاہے جتنا بھی بڑھ جائے، معصومیت اور حق کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ وقت گزر جاتا ہے، بادشاہ بدل جاتے ہیں، مگر سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔